اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں ماہ رمضان میں 10ویں سپارے کے خلاصے اور 10ویں دن کی دعا کی تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے محسوس کیا کہ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ خلاصہ جو آپ کے سامنے بھیجتے ہیں قرآن کا، اس میں سے مختصر کر کے بیان کیا جائے، کیونکہ کچھ مطالب جو دعا کے اندر قرآنی حوالے سے اور قرآن کا ان سے ربط ہے ان کو بھی بیان کیا جائے۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ آج جو دعا میں مختلف اہم نکات بیان کیے گئے ہیں ان کو قرآن سے آیات کے ذریعے جو ہیں وہ ہم بیان کریں۔ اس لیے آج قرآن کی جلدی ہم بیان کرتے ہیں خلاصے کو۔ یہاں پہ سب سے پہلے 10ویں سپارے کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس میں 2 حصے ہیں اس پارے کے اندر، ایک سورہ انفال کا باقی حصہ اور کچھ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ انفال میں خمس کا حکم بیان ہوا ہے، جس طرح زکوٰۃ کا حکم بیان ہوا ہے، اسی طرح خمس بھی ایک مالی فریضہ ہے، اور مال کا 5واں حصہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل، یعنی جو سادات ہیں، سید ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں اور مجاہدین ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شیعہ فقہ کے اندر اس کو واجب قرار دیا گیا ہے تو یہ سنی فقہ میں قرآن کے حکم سے واجب ہے، لیکن جو ہے اس کو کچھ مخصوص شرائط کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ جو اہل سنت حضرات ہیں اپنی کتابوں میں دیکھ لیں کہ خمس کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ادا کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر کا بیان ہے اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں کہ جنگ میں ثابت قدم رہو، کثرت سے خدا کو یاد کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں نزاع اور اختلاف سے بچو، صبر سے کام لو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے جنگ کے لیے خود نمائی، غرور اور ہوا پرستی کے لیے نکلتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے مقابلے کے لیے اس میں کچھ جو اذکار اور جو کام بیان کیے گئے ہیں اس میں 2 باتیں ان کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ثابت قدمی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب کوئی ارادہ کرے، یہ ماہ رمضان ہمارے لیے جہاں بہت ساری باتیں بیان کر رہا ہے، وہاں پہ اس سپارے میں 10ویں سپارے میں ہمیں ایک حکم یا ایک جسے کہتے ہیں ٹپ جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ثبات قدم سے کام لے۔ ثبات قدم یعنی فیصلے کے اندر اٹل ہونا، انسان اپنے فیصلے کا جسے کہتے ہیں کہ ڈیسیجن پاور اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ڈیسیجن پاور نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے اور عملی زندگی میں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس لیے اگر انسان اپنے اندر یہ پاور پیدا کر لے کہ وہ فیصلہ کر سکے، کیونکہ فیصلہ کرنے کی قوت، فیصلہ کرنے کی طاقت اکثر لوگوں میں ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی، اس کی کئی وجوہات ہیں، ان وجوہات کو ذکر کرنا بھی موضوع میں نہیں شامل، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ ثبات قدم اور فیصلے اور ڈیسیجن پاور یہ کس چیز سے جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ پھر فرشتوں کی مدد کے لیے نازل ہونا، جیسے جنگ بدر میں جو ہے وہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے تھے۔ اور پھر آیت نمبر 62 میں اللہ کی تائید اور نصرت کے ذریعے، آیت نمبر 64 میں حضور کی بے چون و چرا پیروی کا ذکر جو ہے کیا گیا ہے، جس کا بارز مصداق جو ہے وہ احادیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شخصیت کو بیان کیا ہے۔ مولا امیر المومنین سے روایت بھی ہے کہ انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت مولا علی کے اندر اس طرح سے بارز کی تھی، اس طرح سے یہ صفت مولا نے اپنے اندر بارز کر کے لوگوں کو دکھائی تھی کہ اس طرح رسول کی اتباع کرتے تھے جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹ کی اپنی ماں کی اتباع کرتا ہے۔ یعنی قدم بے قدم مولا جو ہے وہ رسول خدا کے نقش قدم پہ چلتے تھے، جیسا کہہ دیا بدون چون و چرا اس طرح سے آپ کی وہ اطاعت کیا کرتے تھے۔ اگر رسول نے کہہ دیا بستر پہ آج ہجرت کی رات کو سونا ہے تو سونا ہے، اگر کہہ دیا کہ علی جنگ پہ نہیں جانا تو میری جگہ رکنا ہے تو جنگ پہ رک جانا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اتباع جو ہے وہ اللہ کے رحمت کے حصول کا باعث بنتی ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ حدیث میں بہت کثرت سے ملتا ہے کہ اتباع رسول اصل میں اتباع خدا ہے، جس نے اللہ کے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی۔ پھر سورہ توبہ میں جو ہے مشرکین سے برات کا اعلان ہوا۔ یہ جو سورہ ہے اس کے شان نزول کو ابھی بیان نہیں کرنا، لیکن یہ سورہ بغیر بسم اللہ کے نازل ہوا، اس میں مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا۔
باقی سارا اس میں آپ پڑھ لیجیے گا۔ پھر ائمۃ الکفر کے بارے میں ہے کہ جس طرح کے ائمہ یا امام کی جمع ہے ائمہ، ان کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے کچھ ائمہ کو قرار دیا، تو اس طرح کی ملتی جلتی آیات قرآن مجید میں موجود ہے۔ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، کہ وجعلنا ائمۃ یہدون بامرنا، کہ ہم نے ایسے ائمہ کو قرار دیا جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کی طرف۔ بالکل سیم اسی طرح کی آیت ہے وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، آیت کو چیک کر لیجیے گا ایک دفعہ۔ دونوں کا یعنی اسٹرکچر ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، یعنی ہم نے ایسے ائمہ کو قرار دیا جو نار یعنی آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی ائمہ کہتے ہیں لیڈر کو، امام کو، جو قرآن کی اصطلاح میں ائمہ یا امام کی جمع کو استعمال کیا گیا ہے۔ دونوں طرح کے امام دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہم کن اماموں کے ماننے والے، کن اماموں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ ذکر ہے مسجدوں کے مومنوں کی، مسجدوں کے متولیوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، وہ آپ یہاں پڑھ لیجیے گا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے نزدیک عظیم درجے پر جو فائز اور کامیاب لوگ ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ بیان ہوا، کون لوگ فائزون میں سے ہیں، کون لوگ کامیاب، کون لوگ سعادت مند ہیں۔ انشاءاللہ آج کی دعا میں اس کے ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے بیان کریں گے۔ اس میں بھی لفظ آیا ہے کہ وجعلنی فیہ من المتقربین نہ الیک، کہ ہمیں اے اللہ اپنے متقربین، اپنے نزدیک لوگوں میں شمار کر۔ تو ابھی اس کی ذیل میں ہم انشاءاللہ فائزین کو ذکر کریں گے۔ پھر اس کے بعد خدا کا اپنے رسول پہ اور مومنین پر اپنی تسکین کو، سکینہ یعنی قلبی سکون نازل کرنے کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ کے مصارف کا بیان ہوا ہے، تفصیلات آپ اس میں پڑھ لیں گے۔ پھر منافق مرد اور عورتوں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کی بھی اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ وہ نیک کام کی ترغیب دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر ان کا اجر اور منافقین کی مذمت جو ہے وہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ پورا یہ واقعہ اس کے اندر موجود ہے۔ آج 10 ماہ رمضان جو ہے، میں اس سے پہلے کہ دعا شروع کروں، یہ دن منسوب ہے یا یہ دن معروف ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، مادر ائمہ، ام فاطمہ، اور ہماری سب کی ماں حضرت خدیجہ کی وفات سے متعلق۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ کی زندگی، واقعاً حضرت خدیجہ بہت مظلوم ہے تاریخ کے اندر۔ رہبر معظم نے بھی ابھی اپنی تقریر میں اس بارے میں ذکر کیا کہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ حضرت خدیجہ کی شخصیت بہت مظلوم ہے، نہیں بتایا جاتا حضرت خدیجہ کے بارے میں، لوگوں کو نہیں معلوم، بس صرف یہ معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ نے جو ہے وہ رسول کے ساتھ جو ہے شادی کی اور اپنی دولت کو ان کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لیکن اس کے علاوہ حضرت خدیجہ نے بہت زیادہ سختیاں جھیلی۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت میں رسول خدا پہ جو ہے وہ اپنے ایمان کو ثابت کیا جب کوئی بھی آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جس طرح پہلے امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والے رسالت کے امیر المومنین تھے، خواتین میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ کی جو ہے وہ تصدیق کی۔ ملکۃ العرب کہلاتی ہیں، عرب کی پاکیزہ خواتین میں ہیں۔ ابن عباس، بعض کنفیوژن ہے حضرت خدیجہ کی ایج کے بارے میں، ابن عباس یہ روایت ملتی ہیں، اس میں حضرت خدیجہ کی عمر جب شادی کے وقت رسول خدا سے 28 سال بیان کی گئی ہے۔ وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کس نے 40 سال کہی، لیکن ابن عباس کی روایت کے مطابق 28 سال جو آپ کی ایج بیان کی گئی۔ اس زمانے میں آپ کی پاکیزگی اور آپ کی جو علمیت تھا اس کے بارے میں جو ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ آپ جو اس وقت تک آئی ہوئی آسمانی کتابیں تھیں ان کے بارے میں علم رکھتی تھیں۔ ورقہ بن نوفل جو آپ کے چچا تھے، ان سے آپ کی اس بارے میں ڈسکشن رہتی تھی، جو پرانی کتابوں پہ، انجیل پہ، توریت پہ، آسمانی کتابوں پہ جو ہے وہ مطالعہ رکھتے تھے۔ جب رسول خدا غار حرا سے آئے تو آپ نے سب سے پہلے رسول خدا کو جو ہے تسلی دیتے ہوئے آپ پر جو ہے ایمان کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے نماز ادا کرنے والی آپ تھیں رسول خدا کے ساتھ، اور اس طرح اپنی تمام دولت، یہ کہنا کہ دولت مند مدد کرتے ہیں یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن دولت مند خود نادار ہو جائیں اور اپنی تمام دولت کو کسی کام میں لگا دیں، اللہ کی راہ میں لگا دیں، وہ کام حضرت خدیجہ نے کیا ہے۔ صرف دولت صدقہ نہیں کی، انفاق نہیں کی، بلکہ دولت ختم کر دی۔ امام حسن کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی، اپنی پوری جسے کہتے ہیں زندگی کے سامان کو، مال و دولت کو خدا کی راہ میں کئی دفعہ دیا، یعنی خود نادار ہو گئے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ آپ کی جدہ ماجدہ بی بی فاطمہ کی والدہ، انہوں نے یہ جسے کہتے ہیں کہ بیج اپنے اولاد میں انہی سے آیا کہ آپ نے اپنی پوری دولت، اپنے مال کو رسول خدا کے قدموں میں رکھ دیا، اسلام کی خدمت میں رکھ دیا، اور
حد تو یہ تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا ہے، آپ کی وفات ہوئی ہے، تو آپ کے پاس جو ہے وہ کفن دینے کے لیے جو ہے کفن کے لیے جو ہے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے۔ رسول خدا نے اپنی چادر میں آپ کو کفن دیا، اور شیب ابی طالب نے ساری دولت 3 سال حضرت خدیجہ کی دولت تھی جو مسلمانوں کی کھانے پینے، ان کے رہنے سہنے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خرچ ہو گئی۔ یہ ملکۃ العرب جس کا ہماری گردنوں پہ حق ہے، یہ صرف 11 اماموں کی ماں نہیں ہے، بلکہ یہ 12 اماموں کی ماں ہے۔ امام علی کو پالا ہے آپ نے۔ امام علی چھوٹے تھے جب رسول خدا کے پاس رہا کرتے تھے، حضرت خدیجہ نے آپ کی نگہداشت میں جس طرح کے رسول کو جو ہے وہ امام علی کی والدہ نے پالا تھا، اسی طرح امام علی کو حضرت خدیجہ نے پرورش کیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے رسول کے گھر میں جو ہے وہ اسی طرح محبت اور خلوص کے ساتھ رکھا۔ تو یہ ہمارے تمام ائمہ کی ماں بھی ہیں، اور خدا سے دعا ہے کہ اے خدا تجھے واسطہ ہے حضرت خدیجہ کا، ہمیں بھی اس طرح محبت اور اپنے رسول سے جسے کہتے ہیں انسیت کی توفیق عطا فرما۔ آج کی دعا جو ہم یہاں پہ بیان کریں گے اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ جو الفاظ اس میں بیان ہوئے ہیں ان کی تشریح مختصر کر سکیں، جتنی ہم بیان کر سکیں گے بیان کرتے ہیں، باقی ہم چھوڑ دیں گے سننے والوں کے اوپر۔ آج کی دعا میں ارشاد ہے کہ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیہ واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک باحسانک یا غایۃ الطالبین۔ خدایا آج کے دن مجھے اپنے اوپر اعتماد کرنے والوں میں شمار فرما، اپنی بارگاہ میں کامیاب ہو جانے والوں اور اپنی درگاہ میں قربت حاصل کرنے والوں میں قرار دے۔ ہم اگر اس کے ایک ایک بند کی طرف جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا لفظ ہے اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک، اے خدا مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو تجھ پر توکل کرتے ہیں۔ یہ توکل کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، نعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہے، یہ ہے توکل۔ خود قرآن مجید میں اگر ہم توکل کو دیکھیں تو آیات فراوان ہیں اس کے اندر، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ اگر تم یعنی ارادہ کر لو کہ اللہ پہ توکل کرو تو بے شک اللہ جو ہے وہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے ان توکل کرنے والوں سے۔ یا فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، کہ توکل کرو اللہ پہ، بے شک یہ اللہ کی طرف سے کھلا ہوا یعنی حق اور واضح اور روشن جو ہے وہ ایک نشانی ہے۔ یا شیطان جو ہے اس کا تسلط کے بارے میں لکھا ہے کہ جو لوگ توکل کرتے ہیں خدا پر، شیطان کا ان پہ تسلط نہیں ہو پاتا۔ خود قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ شیطان ان لوگوں پہ سیطرہ، ان لوگوں پہ تسلط، ان لوگوں پہ قبضہ نہیں کر سکتا، ان کے دماغوں پہ، ان کے نفسوں پہ، ان کے خون میں شامل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ روایات میں ہے کہ شیطان جو ہے ان کے رگ و خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ان لوگوں پہ یہ تسلط اپنا پیدا نہیں کر سکتا شیطان، کہ جو خدا پر توکل کرتے ہیں، جو اللہ کے اوپر اتقا کرتے ہیں، اللہ کے اوپر ان کا تکیہ ہوتا ہے، ان پہ شیطان کا بس نہیں چلتا۔ کہتے ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی شیطان نے جب کہا تھا کہ میں سب کو بھڑکاؤں گا تو خدا نے کہا تھا ہاں تو سب کو بھڑکا، لیکن تیرا زور ان پہ نہیں چلے گا جو نیک اعمال کریں اور صالح اعمال کریں، ٹھیک ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق اور صبر پہ کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی اللہ، کہ جو بھی پسند کرتا ہے کہ وہ قوی ترین مردوں لوگوں میں سے شمار ہو، استوار ترین لوگوں میں شمار ہو، اس کا ارادہ پکا ہو، اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ خدا پر توکل کرے۔ خدا پر جس کا توکل ہوتا ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ قوی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ آج جو لوگ ہمیں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ دنیا کے سامنے، سپر پاورز کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال توکل کے ساتھ جو ہے وہ عمل اور کوشش جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم خالی توکل کریں اور کام نہ کریں تو یہ بھی جو ہے وہ بڑا معیوب سی بات ہے۔ اور خود ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ کے پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ نہ روزی کی تلاش میں گھر سے نکلتے ہیں بلکہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ رسول نے آپ سے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا آگے سے کہ ہم متوکلین ہیں، یعنی توکل کرنے والے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم متوکلین نہیں ہو بلکہ تم متکلون ہو۔ متکلون ہو، متکلون کے دوسروں کے سروں پر بوجھ ہو۔ پھر اس کے بعد رسول خدا نے ان کو نصیحت فرمائی، تو جو لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پیر باندھ کے جو ہے گھر میں بیٹھے رہیں. نہیں، توکل یہ نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ اپنی طرف سے ہم پوری اپنی ذمہ داری انجام دیں اور نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیں. نتیجے کو خدا پہ چھوڑنا توکل کہلاتا ہے، نہ کہ ہاتھ پیر باندھ کے صرف گھر میں بیٹھ جاؤ کہ خدا ہمارے سارے کام پورے کر دے گا. ایسا نہیں ہوتا. اس میں روایات میں سختی سے اس کے لیے جو ہے منع فرمایا گیا ہے. ایک واقعہ آیت اللہ مجتہدی تہرانی بیان کرتے ہیں. ایسے روایات میں یہ واقعہ ملتا ہے، مختلف واقعہ طویل ہے لیکن میں خلاصتاً اس کو بیان کر دوں کہ ایک عربی شخص تھا کہ جس کے اوپر ایک قتل کی دیت جو ہے وہ ہو گئی تھی. یعنی اس سے ایک ناگہان ایک قتل ہو گیا تھا. اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے، روایات میں نہیں ملتا، لیکن کہتے ہیں قرضوں میں ڈوبا ہوا تو اس پہ دیت تھی. اب یہ بڑا پریشان تھا. یہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں کریم کی خدمت میں آیا ہوں اور میرے اوپر اس طرح قرض ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، تو آپ میرے قرضوں کے بوجھ کو جو ہے وہ کچھ کم کر دیں. مجھے اس مہلکے سے، یعنی اس قصاص میں جو مجھے پیسے دینے ہیں یا اس دیت میں جو مجھے پیسے دینے ہیں اس سے مجھے نجات دیں. تو مولا نے یہ نہیں کیا کہ ایک دم سے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیے، بلکہ مولا نے کہا کہ میں تمہیں قرض دوں گا اور لیکن میں تم سے کچھ سوال کروں گا. اگر تم نے ان 3 سوالوں کے میرے جواب دے دیے صحیح، تو میں تمہیں جتنے تم سوالوں کے جواب دو گے اتنے اسی حساب سے تمہیں میں جو ہے وہ تمہارے اوپر تمہارے قرض کو جو ہے وہ ادا کر دوں گا. کیونکہ آپ نے اس وقت فرمایا کہ الاحسان و بقدر معرفہ، کہ احسان جو ہے وہ معرفت کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. احسان جتنی انسان کی معرفت ہوتی ہے اتنا ہی اس پر احسان کیا جاتا ہے. پہلا سوال آپ نے اس بندے سے کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس عالم میں بہترین چیز کیا ہے. شخص عقل مند تھا، کہتا ہے کہ بہترین چیز خدا پر ایمان، رسول پر ایمان اور آپ ائمہ علیہ السلام پر ایمان. تو امام نے کہا ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. پھر مولانا نے دوسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ انسان کی زینت کیا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ انسان کی مختلف کیٹیگریز ہیں. اس میں سے عالم کی زینت یہ ہے کہ وہ حلم سے کام لے، دولت مند کی زینت یہ ہے کہ وہ بخشش سے کام لے، اور فقیر کی زینت یہ ہے کہ وہ صبر سے کام لے. بہت اچھا جواب دیا اس نے. امام نے پلٹ کے سے سوال کیا. اب امام مزید سوال کر رہے ہیں، اس سے 3 سوالوں کا کہا تھا، لیکن امام نے اسی کو مزید پوچھتے ہوئے اس سے کہا کہ اگر اس میں یہ موجود نہ ہو تو کیا کرے. تو عرب نے کہا کہ آسمان سے ایک آگ آئے اور اس کو جلا دے. یعنی اگر عالم کے اندر حلم نہ پایا جاتے ہو اور کسی دولت مند کے اندر یہ صفت نہ پائی جاتی ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اپنی دولت کو جو ہے وہ غریبوں میں اور مسکینوں میں اور جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں خرچ نہ کرے، تو یہ اس کے لیے حیف ہے. عالم اگر حلم سے کام نہ لے، غصے میں آ جائے، عالم اگر جو ہے وہ دوسروں کو گالم گلوچ کرے، تو یہ حلم کے خلاف ہے. اور فقیر کی زینت یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو برابر پیدا نہیں کیا، کچھ لوگ فقیر بھی ہیں، سب کو برابر نہیں پیدا کیا اللہ نے. تو کہا ان کی زینت یہ ہے کہ وہ صبر سے کام لیں، اور اسی صبر میں اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ راستے رکھے ہیں. تو امام نے تیسرا سوال اس کے بعد اس سے کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہلاکت سے نجات سے مراد کیا ہے. یعنی کوئی ہلاکت سے نجات پیدا کرے، یہ اس سے کیا مراد ہے، کیسے انسان ہلاکت سے نجات پیدا کر سکتا ہے. یہاں یہ اس نقطے پہ میرا مقصد تھا لانا آپ کو. یہاں پہ اس شخص نے کہا کہ توکل بر خدا، کہ اللہ پر توکل انسان کو ہر ہلاکت سے نجات دے دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ جواب دیا گیا یہاں پہ. اور پھر اس کے بعد اگر ہم اس چیز سے عبرت حاصل کرنا چاہیں تو کیا امام نے بتایا، کچھ نصیحتوں کے علاوہ آخری چیز جو اس نے بتائی کہ ہلاکت سے اگر ہم آخرت میں نجات پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ ہے اللہ پر توکل. روایات میں فراوان اس کے بارے میں آیا ہے کہ مثلا کسی نے پوچھا کہ امام رضا علیہ السلام سے کہ توکل کی حد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا لا تخافوا مع اللہ احدا، کہ توکل یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی سے خوف نہ کرو. اسی جو آج کی دعا ہے اس میں دوسرا جملہ یہ ہو گیا توکل کے بارے میں. دوسرا جملہ جو اس میں ارشاد ہوا، میں جلدی جلدی بیان کر دوں، ٹائم ہمارا بہت گزر رہا ہے، کہ وجعلنی فیہ من الفائزین لدیک، اے خدا مجھے کامیاب سعادت مند لوگوں میں قرار دے، نہ کہ شقی لوگوں میں. میں ان لوگوں میں چاہتا ہوں کہ جو تیری نزدیک فائزین میں سے ہیں یا فائزون میں سے ہیں، جو تیرے نزدیک کامیاب ہیں. قرآن مجید میں سورہ انعام میں یہ ارشاد ہے کہ جو روز قیامت میں عذاب سے امان میں ہے اور اس سے عذاب کو اٹھا لیا گیا، وہی لوگ سعادت مند اور وہی لوگ کامیاب ہیں. ہم الفائزون، یعنی فائزین کی کوالٹی یہ کیا بیان کی گئی ہے، وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کامیاب ہیں، قیامت کے دن ان کو آگ سے بچا لیا گیا، قیامت کے دن ان سے عذاب کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے.
پھر اس دعا کے اندر جو جملہ ہے وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُتَقَرَّبِينَ الیک، اے خدا مجھے اپنے متقربین، اپنے نزدیکی لوگوں میں قرار دے۔ ایسا نہ ہو کہ میری زندگی ایسے گزرے کہ خدا فرمائے کہ تو میرا بندہ نہیں، اپنی بارگاہ سے ہمیں دور کر دے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بعض دفعہ اولاد اتنی زیادہ ناخلف ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ نافرمان ہو جاتی ہے کہ باپ غصے میں آگے کہتا ہے کہ نکل جائیں یہاں میرے پاس سے، دور ہو جا میری نظروں سے، تو میری اولاد نہیں ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں ایسے نہ ہو جائیں کہ ہمارے گناہ جو ہے نا وہ خدا کے لیے فرق نہیں کرتے، لیکن اگر ہم خدا کو ناراض کریں گے زیادہ تو ایسا نہ ہو کہ خدا ہمیں کہہ دے کہ نکل جا میری بارگاہ سے، تو راندے دربار من ہستی۔ جیسے شیطان کو کہا تھا کہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر، اس نے آگے سے آرگیو کرنا شروع کر دیا۔ اگر ہم خدا کے سامنے آرگیو کریں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے بہتر ہے، خدا کو نعوذ باللہ نہیں معلوم، ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا یہ کام جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، خدا کو کیا معلوم، یعنی خدا کے احکام کے خلاف یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہماری نظر میں، یہ جو ہماری نظر ہوتی ہے ہماری کوئی نظر نہیں ہوتی، ہماری وہی نظر ہونی چاہیے خدا کی نظر، ہماری وہی نظر ہے جو ائمہ کی نظر ہے، ہماری وہی نظر ہے جو امام کے بنائے ہوئے نمائندوں نے ہمارے لیے حکم صادر کیے ہیں۔ وہ اپنی طرف اپنی جیب سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو نبی نے کہا، نبی وہی کہتا ہے جو خدا نے کہا۔ اس لیے ائمہ علیہ السلام کی پیروی، مجتہدین کی پیروی ائمہ کی پیروی ہے، ائمہ کی پیروی نبی کی پیروی، اور نبی کی پیروی اللہ کی پیروی ہے۔ آج کل یہ آ رہا ہے سننے میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو صرف امام کی تقلید کرتے ہیں، ہم مجتہد کی تقلید نہیں کرتے، تو امام تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، امام سے ہمارا رابطہ اس طرح سے موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک دلوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ذہنوں کو جسے کہتے ہیں منحرف کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے، ورنہ خدا امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہمارے بعد تمہارے لیے یہ علماء 9 صفات بیان کی ہیں، یہ لوگ تمہارے اوپر حجت ہیں جس طرح ہم تمہارے اوپر اللہ کی حجت ہے۔ میں نے کل بھی اس کو بیان کیا تھا۔ بہرحال ہمیں اس جسے کہتے ہیں نا خدا جو ہے اگر ہمیں نکال دے تو یہ ہمارے لیے سراسر نقصان ہے، ہم خسران المبین میں، گھاٹے کے اندر، خدا قیامت میں بھی اس دنیا میں بھی۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اس رمضان کے اندر، اور اطمینان قلب کے ساتھ اس دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں وہ اطمینان دے، ہمیں عملی تقویٰ، ہمیں پرہیزگاری اور کوشش کی طاقت عطا کرے کہ ہم کوشش کریں تیری راہ کے اندر، تاکہ خدا خود یہ کہے کہ تو میرا بندہ ہے، یا نفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ کی کہ ہم مصداق بننے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ چوتھا جملہ جو اس کے اندر آیا ہے بِإِحْسَانِكَ یا غایۃ الطالبین، اے اللہ مجھے تجھے تیرے احسان اور تیرے جود اور تیرے سخاوت اور تیرے حسن جیسے کہتے ہیں نا کہ احسان کا تجھے واسطہ ہے کہ میری اس خواہش کو جو میں نے ان دعاؤں میں تجھ سے کی ہے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے کہ ہمیں اپنے پسندیدہ مقربین بندوں کی پیروی کرنے اور اپنے متقربین میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔